اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گلوبل ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے دعاؤں اور اذکار پر مشتمل ایک اور ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوتے وقت کی دعائیں۔ سونے اور بیدار ہونے کے اوقات میں سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جو اذکار کیے جاتے ہیں، وہ یہاں پر ہم مختصراً بیان کرنے جا رہے ہیں۔ سوتے وقت سورہ الم تنزیل، السجدہ اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھی جائے۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 3404۔ دونوں ہتھیلیاں ساتھ ملا کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، پھر ان میں پھونک مارے اور دونوں کو اپنے جسم پر جہاں تک ممکن ہو پھیرے۔ سر، چہرے اور جسم کے سامنے والے حصے سے شروع کرے، اس طرح 3 دفعہ کرے۔ صحیح البخاری حدیث 5017۔ جب ہم بستر پر پہنچے آیت الکرسی پڑھیں، مکمل پڑھیں، تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور شیطان صبح تک ہمارے قریب بھی نہ آ سکے گا۔ جو شخص درج ذیل 2 آیات رات کے وقت پڑھتا ہے تو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے، اور سارے مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہم تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ہمیں تیری ہی طرف اے اللہ واپس آنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کر۔ اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ سورہ بقرہ کا یہ آخری رکوع ہے آمن الرسول، جس کا ہم ترجمہ یہاں پر بیان کیے ہیں۔ سورہ البقرہ 285 286 آیتیں، دوسرا پارہ۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5009۔ اس کے بعد جو شخص بستر پر لیٹتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ، ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کہے، یہ اس کے لیے ایک محافظ اور معاون سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2727۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے اسے اچھی طرح صاف کر لیں، جھاڑ لیں۔
صحیح البخاری بحوالہ حدیث 6320، دائیں پہلو پر لیٹنے اور دائیں رخسار کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے، بسمک اللہم اموت و احیا، تیرے ہی نام کے ساتھ اے اللہ میں مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر سے اٹھے اور پھر دوبارہ اس کی طرف آئے تو اسے اپنی چادر کے دامن سے 3 مرتبہ جھاڑ لے اور بسم اللہ کہے۔ جب لیٹے تو یہ دعا پڑھے، اے میرے رب، تیرے ہی نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا اور تیرے ہی نام کے ساتھ اسے اٹھاؤں گا، لہذا اگر تو میری روح روک لے تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو اس کی ایسی حفاظت فرمانا جیسے تو نے اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6320۔ اے اللہ، تو نے میری روح پیدا فرمائی اور تو ہی اسے فوت کرے گا، تیرے ہی لیے تیرے ہی قبضے میں اس کی موت اور حیات ہے، اگر تو اسے زندہ رکھے تو اس کی حفاظت فرمانا، اور اگر تو اسے موت دے تو اسے معاف فرمانا۔ اے اللہ، بلا شبہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2712۔ اے اللہ، میں نے اپنا نفس تیرے تابع کر دیا اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا، اور میں نے اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا اور اپنے پشت تیری طرف جھکائی، ثواب میں رغبت کرتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ تیری بارگاہ کے سوا کوئی پناہ گاہ ہے نہ جائے نجات۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جسے تو نے نازل فرمایا، اور تیرے اس نبی پر جسے تو نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6313۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2710۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا چاہتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتے۔ اے اللہ، مجھے اس دن کا اپنے عذاب سے بچانا، اے اللہ، مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ ابو داؤد حدیث 5045۔ اے اللہ، اے غیب اور حاضر کے جاننے والے، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، اے ہر چیز کے رب اور اس کے مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی کہ میں اپنے ہی نفس کے خلاف کسی برائی کا ارتکاب کروں یا اسے کسی مسلم کی طرف کھینچ لاؤں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5083 اور جامع ترمذی حدیث نمبر 3392۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں کافی ہو گیا اور ہمیں ٹھکانہ دیا، ورنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی نہ کوئی کفایت کرتا ہے اور نہ ٹھکانہ دینے والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2715۔ اے اللہ، ساتوں آسمانوں کے رب اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے اور ہر چیز کے رب، اے دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والے، اور اے تورات اور انجیل اور فرقان قرآن کو نازل کرنے والے، میں تجھ سے ہر چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے ہے۔ اے اللہ، تو ہی اول ہے، بس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور تو ہی آخر ہے، بس تیرے بعد کوئی چیز نہیں، اور تو ہی غالب ہے، بس تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے، بس تجھ سے پوشیدہ کوئی چیز نہیں۔ ہم سے ہمارا قرض ادا کر دے اور ہمیں فخر سے نکال کر تبنگر، مالدار اور دولت مند بنا دے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2713۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، زبردست ہے، رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان کا جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، بہت غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ بحوالہ المستدرک 540/1 حدیث 1980۔
میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں اس کی ناراضگی اور اس کی سزا اور اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے وسوسہ ڈالنے، گناہوں پر ابھارنے اور اکسانے سے، اور اس بات سے کہ وہ شیاطین میرے پاس آئیں، اور اس بات سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں اور مجھے بہکائیں۔ اگر کوئی شخص اچھا خواب دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں اچھا دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسے اچھے خوابوں کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ذکر کریں، اور صرف اپنے مخصوص منتخبہ لوگوں کو ہی بتائے، تمام کو بتاتے نہ پھرے۔ اور برا خواب آئے تو سمجھ لے کہ وہ شیاطین کی طرف سے ہے، اور بائیں طرف تھوک دے اور اللہ کی پناہ مانگے اور کسی کو نہ بتائے، اور 2 رکعت نماز اٹھ کر پڑھے تو بہتر ہے۔ جو شخص رات کو کسی وقت بیدار ہو کر یہ کلمات کہے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی دعا کرے تو وہ قبول ہوتی ہے، پھر اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور برائی سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر بلندی اور عظمت والے اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ اے میرے رب مجھے بخش دے۔ حدیث 3878۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد اس کے کہ اس نے ہمیں نیند یعنی موت کی نیند سلا دیا تھا، اور اسی کی طرف ہمیں اٹھ کر بیدار ہو کر جانا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سوتے وقت کی دعا۔ اللہم باسمک اموت واحیا، نیند سے بیدار ہونے کے بعد کی دعا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ صحیح البخاری حدیث 6312۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے جسمانی عافیت دی اور مجھ پر میری روح لوٹا دی اور مجھے اپنی یاد کی اجازت دی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3401۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو صاحب عقل اور صاحب فہم ہو۔ وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے اس سب کچھ کو بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس تو ہمیں قیامت کے دن عذاب دوزخ سے بچانا۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک جسے تو دوزخ میں ڈال دے اسے یقیناً تو نے رسوا کر دیا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک منادی کو ایمان کا اعلان کرتے ہوئے سنا کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، بس تو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہم سے ہماری سب برائیاں دور کر دے۔ اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ موت دے۔ یا رب، ہمیں وہ کچھ عنایت فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
بس ان کے پروردگار نے ان کی دعا یہ کہہ کر قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت۔ لہذا جنہوں نے ہجرت کی اور جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور انہیں میری راہ میں تکلیف دی گئی اور وہ لڑے اور شہید کر دیے گئے، تو میں ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کروں گا اور یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے صلے کے طور پر، بدلے کے طور پر ہے، اچھے بدلے کے طور پر، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین صلہ ہے۔ تمہیں کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا ہرگز دھوکہ نہ دے، یہ فائدہ تو معمولی ہے، پھر ان کا انجام دوزخ ہے اور وہ بدترین جگہ ہے۔ تاہم جو لوگ اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور یقیناً کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو معمولی قیمت کے عوض نہیں بیچتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے ہاں بہترین اچھا بدلہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو، مقابلے کے وقت ثابت ختم رہو اور مورچہ بند ہو کر حکمت عملی کے ساتھ، سوچ سمجھ کر تدبر کے ساتھ تیار رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پارہ نمبر 3 آیات 190، صحیح البخاری حدیث نمبر 1570۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیثوں اور خبیثیوں سے۔ طہارت، اذان اور نماز کے متعلق یہاں سے دعائیں، اذکار وغیرہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا۔ اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، صحیح البخاری حدیث نمبر 142، جامع ترمذی حدیث نمبر 7۔ مسجد کی طرف جانے کی دعا۔ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے اور میری زبان میں بھی، میرے کانوں میں بھی اور میری نگاہ میں بھی، میرے اوپر بھی نور اور میرے نیچے بھی نور، میرے دائیں بھی نور اور میرے بائیں بھی نور، میرے سامنے بھی نور اور میرے پیچھے بھی نور، اور میرے نفس میں بھی نور پیدا فرما دے اور خوب زیادہ بڑھوتری کر میرے نور کو، مجھے بہت زیادہ نور عطا کر دے اور میرے لیے ہر طرف نور کر دے، اور میرے اطراف و اکناف میں نور ہی نور پھیلا دے اور مجھے نور مجسم بنا دے، میرے اندر بھی نور بھر دے اور میرے باہر بھی نور بھر دے۔ اے اللہ مجھے نور عطا کر اور میرے پٹھے میں نور کر دے اور میرے گوشت میں بھی اور میرے خون میں بھی اور میرے بالوں میں بھی اور میری جلد میں بھی نور کر دے، میری آواز میں بھی نور بھر دے اور میرے آنکھوں میں اور میری زبان میں اور میرے دماغ میں اور میرے سر میں نور ہی نور بھر دے، میرے ذہن میں، میرے دل میں، میرے جسم میں، میرے جسم کے ہر اعضاء میں نور ہی نور بھر دے۔ اے اللہ میرے لیے میری خبر میں نور کر دے اور میری ہڈیوں میں بھی اور میرا نور زیادہ کر اور میرا نور زیادہ کر اور میرا نور بڑھا دے اور مجھے نور پر نور اور نور پر نور اور نور پر نور عطا فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 763۔ مزید اس کو آگے بڑھاتے ہوئے
تشریح اور اس کو جو ہے مزید تفصیل کے ساتھ بیان کرنے میں اور کہا گیا ہے کہ اللہ میرے باتوں میں، میرے حرکات و سکنات میں، میرے معاملوں میں نور ہی نور بھر دے، تاکہ میرے نور کو دیکھ کر دشمن جل کر خاک ہو جائے اور دشمنوں کے آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دے کہ دشمنوں کو میں نظر نہ آؤں۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ میں شیطان مردود سے عظمت والے اللہ کی، اس کے کریم چہرے اور اس کی قدیم سلطنت کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہوتا ہوں اور درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ میں شیطان مردود سے عظمت والے اللہ کی، قدرت والے اللہ کی، اس کے کریم چہرے اور اس کی عظیم الشان سلطنت کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت و برکت کے تمام دروازے کھول دے۔ ابو داؤد حدیث 465، جامع ترمذی حدیث نمبر 314، حدیث نمبر 772 771۔ مسجد سے باہر آنے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں مسجد سے نکلتا ہوں اور درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں مسجد سے باہر آتا ہوں اور درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ مجھے شیطان مردود سے بچا کے رکھ۔ ابو داؤد حدیث 465، جامع ترمذی حدیث 314، مزید حدیث 773 771۔ وضو سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ ابو داؤد حدیث نمبر 101۔ وضو کے بعد کی دعائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 234۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے کر دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 56۔ پاک ہے تو اے اللہ، اپنی تعریفوں کے ساتھ میں شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 9909۔ اذان۔ اذان کے الفاظ کے یہاں پر ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، آئیں نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آئیں کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں ہے کوئی معبود لیکن اللہ۔ دوہری اذان۔ ابو داؤد حدیث نمبر 499۔ دوہری اذان حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات سکھائے، اذان کے
کلمات جو سکھلائے تھے وہ حسب ذیل ہیں، جس کو دوہری نماز بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کچھ الفاظ جو ہے 2 مرتبہ آتے ہیں، جیسے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر آہستہ آواز سے کہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر پہلے کی بنسبت اونچی آواز سے کہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد بقیہ اذان کے الفاظ اسی طرح جیسے پہلے گزرے ہیں دہرائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 379۔ صبح فجر کی اذان، صبح کی اذان میں یہ الفاظ کہیں،